غزہ میں جنگ بندی عالمی امن کے لیے ناگزیر ہے۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیل کے ہاتھوں قتل عام بند ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قاہرہ میں D8 سربراہی اجلاس سے خطاب۔ غزہ، لبنان، شام میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ کہا اسرائیلی مظالم سے ایسی آگ بھڑک رہی ہے جو خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اقوام متحدہ ریلیف کے انٹورکس ایجنسی لاکھوں بے بس فلسطینیوں کے لیے لائف لائن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں D8 سربراہی اجلاس میں شرکت۔ ترکیہ کے صدر سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ قومی مفاد کے بنیادی مسائل پر ایک دوسرے کی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ اقتصادی، تجارتی، دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم اور انڈونیشیا کے صدر کی بھی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ، مسئلہ فلسطین اور کشمیر پر تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات میں حالیہ مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور شبلی فراز پر فرد جرم عائد۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی، شہریار آفریدی، کنول شوذب اور دیگر 14 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ سماعت 21 دسمبر تک ملتوی۔ 26 نومبر کو اسلام آباد میں شرپسندی کا شکار پاکستان رینجرز پنجاب کا ایک اور اہلکار شہید۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پرتشدد کارروائیوں میں شدید زخمی لانس نائک محمد تنویر کوما میں تھے۔ 37 سالہ لانس نائک محمد تنویر شہید کا تعلق ناروال سے تھا۔ بانی PTI سے شاہ محمود قریشی، سلمان اکرم راجہ کی ملاقات۔ علی امین گنڈاپور، شبلی فراز، فواد چودھری، شیخ رشید بھی موجود تھے۔ شاہ محمود قریشی کی بانی سے طویل مشاورت، سیاسی ڈائیلاگ کی ضرورت پر زور۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے سول نافرمانی کی تحریک پر بانی سے مشاورت ہوئی ہے۔ حکومت جن کی ہے وہ اشارہ دیں گے تو مثبت رسپانس بھی آ جائے گا۔ 21 دسمبر تک دونوں اطراف سے مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں پوری طرح سنجیدہ ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی نیوز 1 سے گفتگو۔ کہا ہمارے مطالبات بانی PTI سمیت دیگر قیدیوں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکومت نے مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، نہیں تو نہ کریں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ بانی PTI نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی لیکن حکومت کو بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ PTI مذاکرات سے قبل ملک مخالف اقدامات پر معافی مانگے۔ جیسے فتنہ الخوارج کا خاتمہ کیا ایسے ہی فتنہ سیاست کا بھی خاتمہ کریں گے۔ نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کے وار۔ بولے PTI کی قومی اسمبلی میں بیٹھے لوگ کٹ پتلی ہیں، انہیں نہیں معلوم بانی PTI کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ وہ ملک کو عدم استحکام کرنے کے عالمی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بھی تنقید۔ ٹویٹ میں لکھا فتنہ السیاست پر پرتشدد کارروائیوں میں ناکام ہو گیا، اب سول نافرمانی کی خواہش بھی پوری کر لے، کچھ بھی کر لیں، ان کو NRO نہیں ملے گا۔ مذاکرات سے ہی جمہوریت آگے بڑھے گی، ایک دوسرے کو عزت دینے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایاز صادق کا اسلام آباد میں اسپیکرز کانفرنس سے خطاب۔ وزیر قانون بولے جمہوریت کا تسلسل ملک کی ترقی کا ضامن ہے۔ میثاق جمہوریت نے ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ آئین ایک مقدس ڈاکیومنٹ ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم میں مرکز نے اختیارات کھلے دل سے صوبوں کو منتقل کیے۔ علی امین گنڈاپور کیوں مسلح ہو کر اسلام آباد گئے؟ جو جتھا لے کر اسلام آباد گئے ان کے پاس شیل کہاں سے آئے؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا سوال۔ کہا سیکیورٹی اداروں کی شہادت پر FIA اور وزیر اعلیٰ کے خلاف ہونی چاہیے۔
کے پی میں دہشت گرد کون لایا، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ کے پی جل رہا ہے تو پنجاب کی سرحد بھی دور نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اے ٹی سی میں ویڈیو لنک پیشی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی۔ 2 رکنی بینچ کے تفصیلی فیصلے کے مطابق وزارت داخلہ نے کابینہ کی منظوری کے بغیر ویڈیو لنک پیشی کا نوٹیفیکیشن کیا۔ جسمانی ریمانڈ میں ویڈیو لنک پر پیشی سے بنیادی حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ بانی تحریک انصاف کی فیملی پر تنقید کیوں کی؟ پاکستان تحریک انصاف نے سلمان احمد کو پارٹی سے نکال دیا۔ سلمان احمد کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کور کمیٹی میں کیا گیا۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں تعاون کے الزام میں 4 اداروں پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اور کراچی میں قائم 3 ادارے اختر اینڈ سنس، ایفیلیٹس انٹرنیشنل اور روک سائٹ انٹرپرائزز شامل ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یا ان کی ترسیل کے ذرائع پر کارروائی ہوگی۔ پاکستانی اداروں پر امریکی پابندیاں متعصبانہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا امریکی اقدام پر سخت رد عمل، واضح کر دیا کہ دوہرا معیار اور امتیازی طرز عمل عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ پابندیوں کا مقصد فوجی عدم توازن کو بڑھانا ہے۔ پاکستان عدم پھیلاؤ کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد اپنی خود مختاری کا دفاع ہے۔ گزشتہ 1 سال سے آئی ایم ایف کا شدید دباؤ ہے۔ پرائیویٹ شراکت داری سے ایئرپورٹ ایئر لائن کے قیام کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایوان صنعت و تجارت سیالکوٹ میں خطاب، کہا کرپشن ختم ہو جائے تو آئی ایم ایف فنڈ کی ضرورت نہ پڑے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے، ہم ٹیکس پالیسی کو ٹیکس کلیکشن سے بہتر بنائیں گے، اب ہر ایک کو ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا بغیر لائسنس ڈرائیو کرنے پر پہلی بار چالان، دوسری بار ایف آئی آر کاٹنے کا اعلان۔ بولے ڈرائیونگ لائسنس ایک ایسا فیکٹر ہے جو حادثات کی وجہ بھی ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز چیمہ کا کہنا ہے کہ اس سال مہلک ٹریفک حادثات میں 355 مقدمات درج ہوئے۔ ایڈیشنل آئی جی جاوید اوڈھو کہتے ہیں سروے کے مطابق 75% موٹر سائیکل سوار چھوٹی عمر کے ہیں یا بغیر لائسنس کے ہیں۔ مقدمہ درج ہونے پر سرٹیفکیٹ کے مسئلہ ہوتا ہے۔ کراچی میں دن رات خونی ڈمپر دندناتے پھرتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، ایکشن نہ لیا تو خود ڈمپر کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری پھٹ پڑے، کہا ڈمپرز کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، ڈمپرز ڈرائیورز کے لائسنس چیک کیے جائیں، ڈمپر حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا جائے۔ یہ لاوارث شہر نہیں، اس کے ساتھ اب ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات کا نزلہ صرف ٹریفک پولیس پر ہی نہیں گرانا چاہیے، حکومت بری الذمہ نہیں، عوام کو بھی قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کہتے ہیں کسی بھی حکومت یا کسی بھی جماعت نے ٹریفک مسائل حل نہیں کیے، ان حادثات میں گاڑیوں کی فٹنس اور کم عمر ڈرائیورز کے بھی مسائل ہیں۔ لوگ ٹریفک قوانین کو سنجیدہ نہیں لیتے، یہی لوگ بیرون ملک جاتے ہیں تو قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری سے سعودی شورا کونسل کے چیئرمین کی ملاقات۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ پارلیمانی تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پارلیمانی تعاون سے پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات گہرے ہوں گے۔ اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسرائیلی جارحیت سے پیدا مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔
خادمین حرمین شریفین اور شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کے درمیان ملاقات۔ کراچی میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی کے امور سمیت تجارتی اور سماجی رابطوں میں اضافے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، پارا چنار کے لوگوں کی درخواست پر ادویات اور دیگر سامان بھیجنے کی منظوری۔ مریم نواز کا پارا چنار کے عوام کے لیے موبائل ہیلتھ یونٹ بھیجنے کا بھی اعلان۔ ٹویٹر پیغام میں چین سے پنجاب کے لیے 600 بسیں جلد پہنچنے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ لکھا شہریوں کے لیے چین میں 27 الیکٹرک بسیں تیار کر لی گئی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں جماعت اسلامی کی ہیڈ کوارٹر منصورہ آمد۔ حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات میں امن و امان کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ حکومت کو فلسطین کے معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ محسن نقوی بولے، حکومت اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ حافظ نعیم کا پریس کانفرنس میں 29 دسمبر کو اسلام آباد میں فلسطین کے حق میں مارچ کا بھی اعلان۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا دورہ عمان۔ سلطنت عمان کے شاہی دفتر کے وزیر، کمانڈر رائل نیوی آف عمان اور کمانڈر نیشنل ڈیفنس کالج سے الگ الگ ملاقاتیں۔ بحر ہند کی سیکیورٹی صورتحال اور مشترکہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ عمان کے حکام نے علاقائی بحری امن و استحکام کے قیام میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔